نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوہ فلہ الاسماء الحسنی، کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو ارشاد فرما دیجئے کہ تم اللہ رب العالمین کو جس نام سے بھی پکارو، اللہ رب العالمین کے سبھی نام اچھے ہیں، یعنی تم رحمان کہہ کر پکارو، رحیم کہہ کر پکارو، رؤوف کہہ کر پکارو، رزاق کہہ کر پکارو، جبار کہہ کر پکارو، تو اللہ رب العالمین کے سبھی نام اچھے ہیں۔ معزز سامعین کرام، کثرت کے ساتھ یہ دیکھا گیا ہے اور معاشرے کے اندر بڑے ہی معروف و مشہور تین ایسے جملے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے بولے جاتے ہیں، حالانکہ وہ الفاظ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی شایان شان نہیں ہیں۔ بہت مرتبہ بڑے بڑے لوگ جن کے لاکھوں میں ویوز، جن کی ویڈیو دیکھی جاتی ہیں، لاکھوں کے سبسکرائبر ہیں، لیکن وہ اپنی ویڈیوز کے اندر، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اور بڑے بڑے مولویوں کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے تین لفظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو معاشرے کے اندر بڑے مشہور ہیں، لیکن یہ الفاظ کفر پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ رب العالمین کی شان کے شایان شان بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا جب تک عقیدہ پختہ نہیں ہوگا، جب تک عقیدے کے مسائل معلوم نہیں ہوں گے، تب تک انسان کے لیے نجات کی راہ ممکن نہیں ہو سکتی۔ ان مسائل کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات عرض کرتا چلوں، حافظ ذیشان رضوی آفیشیل کا ہمارا یہ نیا چینل ہے، تو آپ کوئی اس چینل میں جو ہے مفید معلومات ملیں گی۔ جب آپ ہماری عرض ہے آپ سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ دین کا کام جو ہے لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے، کیونکہ یہ امت کے اندر آج حضور علیہ السلام کی امت کو ایسے راہ پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کوئی ناچنے گانے والا اگر ویڈیو بنا دے تو اس کے لاکھوں کے دیکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن حضور کے دین کا پیغام پہنچانے والے چند ہی جو قسمت والے ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے تین ایسے جملے ہیں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک اللہ میاں، اور دوسرا اللہ سائیں، اور تیسرا اکثر ویڈیوز کے اندر میں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے لفظ اوپر والا استعمال کیا جاتا ہے، کہ اوپر والا کرم کرے، اوپر والے نے اس طرح فرمایا، اوپر والے نے اس طرح کیا۔ تو یہ تین الفاظ ایسے ہیں جو یہ کفر پر دلالت کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کا کوئی شخص عقیدہ رکھ لے تو وہ لزوم کفر بھی ہوگا، یعنی وہ شخص کافر بھی ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کا عقیدہ نہ رکھے، صرف وہ اگر ان سے مقصود اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی لیتا ہے تو وہ گناہ گار ضرور ہوگا، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس پر آپ کو دلیل بھی دیتا چلوں کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن دامت برکات القدسیہ، آپ نے تفیع المسائل جو ایک نایاب آپ کی تصنیف ہے، اس کی پہلی جلد کے اندر یہ دو مسئلے تو آپ نے بیان کیے، اور تیسرا مسئلہ ہمیں فتاوی فیض رسول کی پہلی جلد سے ملا۔ تو اس پہلا لفظ جو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے اللہ میاں استعمال کیا جاتا ہے، سامعین کرام، یہ بالکل ہی اللہ رب العالمین کے شایان شان نہیں ہے۔ میں اختصار کے ساتھ، تاکہ یہ طوالت نہ ہو، تو اس کے معنی آپ کو سامنے میں بیان کرتا چلوں کہ میاں، لفظ میاں کا اردو زبان کے اندر اس کا معنی کیا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ان کا لفظ میاں کا معنی کیا ہے، تاکہ ہم اس سے اعتراض کریں، ہم اس سے بچ سکیں، ایسے جو ہے بیہودہ اور نازیبہ جملوں سے۔ اردو زبان کے اندر لفظ میاں شوہر کو کہا جاتا ہے، اور شوہر کو کہا جاتا ہے، اور خواجہ سرا، یعنی ہم سریکی کے اندر جسے ہجڑا کہتے ہیں، یا اردو زبان میں جسے خواجہ سرا کہتے ہیں، اور انگلش زبان کے اندر جن کو کراس جینڈر کمیونٹی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یعنی لفظ میاں یہ شوہر کو بھی کہتے ہیں، خواجہ سرا کو بھی کہتے ہیں، اور ایک عرف کے اندر ایک جو کم درجے کا شخص ہو
اس کو بھی میاں کہا جاتا ہے، یعنی جو ادنا درجے کا شخص ہو اس کو میاں کہا جاتا ہے۔ اور لفظ میاں بیٹے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی لغت کی کتابوں سے آپ دیکھیں لفظ میاں یہ کبھی شوہر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی خواجہ سراغ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی بیٹے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی جو ادنا درجے کا شخص ہو معاشرے کے اندر جس کی عزت اور وقار نہ ہو اس کے لیے لفظ میاں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا گھٹیا لفظ ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، اگر کوئی شخص تعظیم کی نیت سے لفظ میاں کہتا ہے، یعنی مراد اس کی یہ معنی نہیں ہوتے لفظ شوہر، خواجہ سرا یا ادنا درجے کا شخص یا بیٹا، اگر اسے یہ مراد نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی تعظیم کے لیے بھی یہ جملہ کہتا ہے، پھر بھی وہ گناہ گار ہے۔ ایسا کرنے والا کافر تو نہیں ہوگا لیکن وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ تو اس لفظ سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے الفاظ کہنے چاہیے جو اللہ رب العالمین کے شایان نشان ہوں۔ اور دوسرا لفظ ہے لفظ سائیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جو شریعت کے علم سے ناواقف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ سائیں نے یہ فرمایا، حالانکہ سائیں کے معنی کیا ہیں؟ لغت کی کتابوں کے اندر آپ تتبع کریں، تلاش کریں، اس کے معنی آپ کو ملیں گے۔ لفظ سائیں کے معنی خامد، یا لفظ سائیں فقیر کے معنی بھی آتا ہے، اور بھکاری جو بھکاری ہوتا ہے اس کو بھی فقیر کہتے ہیں، اس کو بھی سائیں کہتے ہیں۔ تو لفظ سائیں کی یہ تین معنی ہیں، ایک خامد، دوسرا فقیر، بھکاری۔ تو آپ دیکھیں جب اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے اللہ سائیں استعمال کیا جا رہا ہو، اب کون سا معنی جو بولنے والا اس کے ذہن میں ہوگا؟ وہ فقیر کا معنی مراد لے گا، خامد کا معنی مراد لے گا، یا بھکاری کا معنی مراد لے گا؟ آپ دیکھیں کتنے گھٹیا لفظ ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ خود اس سے بچے، گھر جائے، گھر والوں کو اس کی تبلیغ کرے، دفتروں میں جائے تو کوئی افسر ہے دفتر میں جائے تو جو کوئی سکول کا پروفیسر ہے سکول میں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں تو جو شان جلالت کے لائق ہوں، تاکہ ہر مسلمان اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکے۔ تو آگے چلتے ہوئے مختصراً فتاوی فیض رسول کی پہلی جلد میرے سامنے ہے، اس کے اس مسلک پر بھی مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدلل بحث کی ہے، اور اختصار کے ساتھ، زیادہ طوالت نہیں ہے اس کے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو اس پر مفتی صاحب نے بڑے جامع انداز کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے اوپر والا لفظ استعمال کرنا۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 25 ہے، اور یہ نشان منزل پبلیکیشنز یہ کی چھاپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ سوال ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا کیسا ہے؟ تو مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا کفر ہے، کیونکہ اس لفظ سے جہت کا ثبوت معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ، میں آپ کو ایک مثال دے کر بیان کرتا ہوں، آپ کہیں کسی دوسرے شخص سے یار میرا بھائی کہاں ہے، میرا دوست کہاں ہے، تو وہ کہے گا یار اوپر بیٹھا ہے، اوپر والے منزل پر۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا بھی جو ہے صریح کفر ہے، کیونکہ اس سے جہت کا ثبوت معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین، کیونکہ جہت کا معنی ہوتا ہے مکان، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے مکان اور مکین سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔